أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنشدكم الله أهل بيتي ثلاثا. قلنا ليزيد: من أهل بيته؟ قال: آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا كتاب الله وإترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا. ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود عقائے نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال شیما کے ویر رب کے حبیب جگ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں پہ اللہ رب العزت کروڑوں اربوں خربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. اور آج کے اس مختصر وقت میں جو بات آپ کے گوش گزار کی جائے، بیان کرنے کے بعد خالق کائنات سب سے پہلے مجھے اور
سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کلمہ بھی پڑھتا رہے، نمازیں بھی پڑھتا رہے اور تمام عبادات بھی کرتا رہے، لیکن ان عبادات میں اور اس کے سجدے میں اگر خشوع و خضوع نہ ہو تو اس کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ ایسی عبادت جس میں انسان کا خشوع و خضوع نہ ہو اور دکھلاوا مقصود ہو، محض لوگوں سے تعریف کروانا ہو، تو ایسی عبادت انسان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کجا کہ ایک بندہ ساری رات نوافل پڑھتا رہے اور اس میں ریاکاری ہو، اور کجا ایک بندہ صرف فرائض ہی ادا کرتا ہے لیکن اس میں اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، تو اس کی وہ فرض پڑھ لینا اس کی ساری رات کی عبادت پر بھاری ہے۔ اور خشوع و خضوع کیسے آتا ہے؟ یہ محبت مصطفیٰ کے بغیر نہیں آتا۔ عبادت میں خشوع و خضوع حضور کی محبت کے بغیر بولیں نہیں آتا۔ عبادت میں لذت، عبادت میں مزہ اس وقت آتا ہے جب دل میں عشق مصطفیٰ اور حضور کا بے ادب اور حضور کا گستاخ لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، اس کو کبھی لذت نہیں محسوس ہو سکتی۔ آپ اگر کبھی موازنہ کرنا چاہیں تو کچھ لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جب وہ نماز شروع کرتے ہیں تو ان کو پورے جسم پہ کھجلی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ شاید آپ کے موازنہ میں سے گزری ہو چیز، کبھی وہ یہاں خارش کریں گے، کبھی یہاں خارش کریں گے، کبھی داڑھی کو کھجلیں گے، کبھی وہ سر کو کھجلیں گے، کبھی کہیں کبھی کہیں، ان کی کھجلی نہیں ختم ہوتی جب تک وہ سلام نہ پھیر لیں۔ اور عاشق جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم کے اندر تیر ڈل جائے اور اس کو نکالنا ہو تو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں، تم تیر نکال لینا، جب میں نماز پڑھتا ہوں مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ عشق صحابہ اکرام ہے۔ فرمایا کہ میں نماز شروع کرتا ہوں، تم تیر نکال لینا، اس وقت مجھے کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ یہ عاشق کی نماز ہے۔ اور حضور کی تعظیم، حضور کا ادب، حضور کی محبت، بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ اور یہ بات میری نہیں ہے، 500 علماء کا فتویٰ ہے، توجہ رکھنا، فتاوی عالمگیری میں 500 علماء کا فتویٰ ہے، 500 علماء کا فتویٰ۔ کیا کہا کہ لو قال لنان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعین فقد کفر، فرمایا جو حضور کے جوڑوں کی گستاخی کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ حضور کی ذات تو، فرمایا جو حضور کے جوڑوں کی گستاخی کرے فقد کفر، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، 500 علماء کا فتویٰ ہے، میں صرف آپ کو سنا رہا ہوں، صرف آپ کو سنا رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا۔ میری کیا اوقات ہے کہ میں کس کو کافر کروں؟ مجھے تو اپنے ایمان کی فکر ہے، میں کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا۔ میں صرف سنا رہا ہوں کہ 500 علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ جو حضور کے نالین مبارک کی بھی گستاخی کرے فقد کفر، وہ بھی، بولیں ذرا، وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔
تو کیا کہنا چاہیے اور کیسے وہ کہے گا تو کافر ہو جائے؟ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہا کہ اگر وہ یہ کہہ دے کہ حضور کی جوتیاں تو فقط کافر، بید بھی ہے نا، جیسے ہم آپس میں کلام کرتے ہیں، خالق کہتا ہے میرے نبی سے ایسے کلام تم نے نہیں کرنا ہے۔ اگر یہ کہہ دیا کہ حضور کی جوتی تو وہ کافر ہو گئے، تو کہنا کیا ہے؟ فرمایا محبت سے جوتے مبارک کہنا ہے، بولو جوتے مبارک کہنا ہے، نالین شریفین کہنا ہے، طیبین کہنا ہے، مطہرین کہنا ہے، منیرین کہنا ہے۔ کہا کہ یہ حضور کے نالین مبارک کا بھی اتنا ادب کرنا ہے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ 1,24,000 صحابہ کرام میں 7 فقیہ صحابہ ہیں، ان 7 میں ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بکریاں چرا رہے تھے، ابھی ایمان نہیں لے کر کے آئے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، بکریاں چرا رہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمیں بکری کا دودھ چاہیے۔ تو یہ کہنے لگے کہ میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کہا کہ میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ٹھیک ہے تم خیانت نہ کرو، ہم تم سے بکری خرید لیتے ہیں، ہم پھر خرید لیتے ہیں۔ تو بکری خرید کر دودھ دھو کر آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور نے وہ دودھ تناول فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا منڈا تے بڑا چنگا ہے، جڑے نہیں امانتاں دا خیال کردا ہے۔ تو حضور نے جب نظر عنایت کر دی، جب حضور کی نظر ہو جائے تو پھر زندگی بدل جایا کرتی ہے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم، بولیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی نظر ہو گئی، آقا نے فرمایا کہ منڈا تے بڑا چنگا ہے۔ اور پھر مقام دیکھی کیا عطا ہوا کہ جب آپ درخت پہ چڑھے تو آپ کی جو پنڈلیاں تھیں وہ بالکل چھوٹی چھوٹی تھیں، پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی تھیں۔ تو صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلیاں دیکھ کر کے مسکرانے لگے، ہنسنے لگے۔ تو آقا جانے نے فرمایا کہ ہنس کیوں رہے ہو، مسکرا کیوں رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ اس کی پنڈلیاں دیکھو چھوٹی چھوٹی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تم اس کی پنڈلیاں دیکھتے ہو، اس کی پنڈلیوں کا وزن نہیں دیکھتے۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا وزن ہوگا؟ فرمایا کل قیامت کے روز اگر ایک پلڑے کے اندر عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں ڈال دی جائیں اور دوسری طرف احد پہاڑ ڈال دیا جائے، عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں احد پہاڑ سے وزنی ہو جائیں۔ فرمایا تم پنڈلیاں دیکھتے ہو، اس کا وزن نہیں دیکھتے ہو۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مقام کیسے ملا؟ توجہ کرنا، جو میں نے بھی بات شروع کی ہے، یہ مقام اور یہ عظمت، یہ شان کیسے ملے؟ حضور جانا علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد میں تشریف لاتے تھے نا نماز کے لیے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھوں کو حضور کے نالین مبارک میں ڈالتے تھے۔ آئے آئے ذرا محبت سے پھر بولو نا، نالین مبارک میں ہاتھ ڈال کر کے حضور کے پاؤں مبارک خود نکالتے تھے۔ اور جب حضور نماز کے لیے تشریف لے آتے تو ان کے جو کرتا پہنا ہوا ہے، جو قمیض، تو اس کے بازو کھلے کھلے ہوتے تھے۔ حضور کے جوڑے مبارک ایک اس کے اندر ڈال لیتے تھے، ایک اس کے اندر ڈال لیتے تھے۔ مقام ایسے مل جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جوڑے مبارک ایک اس بازو میں ڈال لیتے اور ایک اس بازو میں ڈال لیتے۔
حضور نماز پڑھاتے تو اسی طریقے سے اللہ اکبر پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ کیوں جی ہم کسی کے جوڑے یہاں ڈال کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بولے نہیں پڑھ سکتے۔ کوئی پیر کے جوڑے بھی ڈال کر کے نہیں پڑھ سکتا کیونکہ پاک نہیں ہے، دھو کر کے بھی نہیں ڈال سکتا کیونکہ شان الوہیت کے خلاف ہے۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے کہ عبداللہ بن مسعود اپنے بازوؤں کے اندر حضور کے جوڑے مبارک ڈال کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کوئی پوچھے کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ ہو رہا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی ہو رہا ہے۔ کیونکہ عشق جو ہے وہ دلیلوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ عشق بولیں دلیلوں کا محتاج نہیں ہوتا، عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ آج لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اچھا یہ بڑی ایک عجیب بات ہے، کہاں لکھا کا جملہ یہ اکثر لوگوں سے آپ سنتے ہیں کہاں لکھا ہوا، اور یہ پوچھتے پھر کن سے ہیں؟ جو بیچارے سیدھے سادے فیکٹری میں کام کرنے والے، نوکری کرنے والے، مزدوری کرنے والے، ان سے کہیں گے کتنے لکھے ہے، ایک کتنے لکھے ہے؟ میں کہتا ہوں ہم سے پوچھو نا، ہم تمہیں دکھائیں کہاں لکھا ہے۔ سیدھے سادے لوگوں سے کیوں پوچھتے ہو کہاں لکھا ہے؟ اور اگر تم میں ہمت اتنی ہے پوچھنے کی، ہم مسکینوں نے تمہیں کیا بتانا ہے؟ اگر اتنی ہمت ہے پوچھنے کی کہ کہاں لکھا ہے تو پھر چلو پوچھو، سیدنا صدیق اکبر سے پوچھو کہاں لکھا ہے، سیدنا عمر فاروق سے پوچھو کہاں لکھا ہے، سیدنا عثمان غنی سے پوچھو کہاں لکھا ہے، مولا علی مشکل کشا سے پوچھو کہاں لکھا ہے، طلحہ زبیر سے پوچھو کہاں لکھا ہے، سعد و سعید سے پوچھو کہاں لکھا ہے، اور بلال حبشی سے پوچھو کہاں لکھا ہے۔ کیا کہ حضور وضو فرما رہے اور وضو کرتے ہوئے جس پانی نے آپ کے جسم میں اطہر و اعلیٰ و اولا کو چھوا، ابھی وہ پانی کے قطرے زمین کی طرف جانے ہی والے تھے تو صحابہ کرام نے نیچے ہاتھ کر لیے، اور اس پانی کو پکڑ کر کے کوئی پی رہا ہے، کوئی اپنے جسموں پہ لگا رہا ہے، کوئی اپنی آنکھوں پہ لگا رہا ہے، کوئی اپنے چہرے پہ مل رہا ہے۔ پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ حضور کے وضو کے پانی کے قطرے جسموں پہ مل لو۔ پوری ذخیرہ احادیث کے اندر سیاستہ میں چلو دیکھ لو، نہیں تو دوسری کتابوں میں دیکھ لو، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ حضور وضو کریں، حضور نے فرمایا ہو کہ میں وضو کروں تو میرے وضو کے قطرے تم اپنے جسموں پہ مل لو۔ صحابہ کیوں کر رہے؟ صحابہ ایسا کیوں کر رہے؟ اگر یہی پوچھنا ہے کتنے لکھے ہے تو پھر صحابہ سے پوچھو نا کہ کہاں لکھا تھا تم نے جو عمل کیا ہے، کہاں لکھا تھا؟ کسی قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ یہ نہیں ہے اور کسی حدیث میں موجود نہیں ہے ایسا کرنا، لیکن صحابہ کرتے تھے کیونکہ یہ باتیں کتابوں سے نہیں ملتی، یہ باتیں کتابوں سے نہیں ملتی، یہ باتیں جاننا ہو تو عاشقوں کے دلوں پر دیکھو لکھی ہوتی۔ تو بہرحال بات دوسری طرف نکل گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جوڑوں کو اپنی قمیض اور اپنے یہ بازوؤں کے اندر ڈال لیتے تھے اور اسی طریقے سے نماز ادا کرتے تھے۔ جوڑے جسم کا حصہ نہیں ہیں، کیوں جی؟ جوڑے جسم کا حصہ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی عاشق یہ کہتے ہیں کہ جو سر پر رکھنے کو مل جائیں نالین حضور تو پھر کہیں ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ حضور کے جوڑے مبارک جسم کا حصہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی تعظیم یہ ہے کہ صحابہ کرام اپنے ساتھ لے کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو جن کے بارے میں حضور جانے جانا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہو، حضور نے گود میں بٹھا کر کے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین میں سے ہوں۔
حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اب اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ میں بس چند منٹوں میں یہ بات عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ حسین حضور سے ہیں یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن حضور حسین سے کیسے ہیں یہ بات سمجھنے والی ہے۔ آقا تو فرما رہے ہیں حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے۔ اب اس کو سمجھنا مقصد ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ تو عشق والوں نے معنی یوں کیا ہے، فرمایا کہ حسین حضور سے اور حضور حسین سے، اس کا معنی یہ ہے کہ امام حسین کی ولادت سے لے کر کربلا کے دن تک، 10 محرم تک اور شہادت تک امام حسین مصطفیٰ کی وجہ سے پہچانے جائیں گے، اور کربلا سے لے کر قیامت تک مصطفیٰ حسین کی وجہ سے پہچانے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی محبت، حضور جان جانا علیہ السلام نے فرمایا، یہ شفا شریف میرے ہاتھ میں ہے جو 1000 سال پہلے لکھی جانے والی کتاب ہے۔ حضرت قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو حضور کی محبت سے بھر دیا ہوا ہے۔ میں نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ جس گھر میں یہ کتاب ہو سمجھو حضور اس کے گھر میں ہے، حضور کا آنا جانا اس کے گھر میں ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا حضور جان جانا علیہ السلام نے فرمایا انشدکم اللہ اہل بیتی، انشدکم اللہ اہل بیتی، انشدکم اللہ اہل بیتی۔ حضور جان جانا نے 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا، 3 بار یہ فرمایا کہ میری اہل بیت سے حسن سلوک کرنا، میری اہل بیت سے حسن سلوک کرنا، میری اہل بیت سے حسن سلوک کرنا۔ تو سوال کرنے والوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، قلنا لزید من اہل بیتی، فرمایا زید اہل بیت کون ہے، کن کو اہل بیت کہا جاتا ہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قال آل علی، قال آل علی وآل جعفر وآل عقیل وآل العباس۔ فرمایا زید اہل بیت کون ہے، کن کو اس میں شمار کرو گے؟ تو فرمایا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی آل بھی اہل بیت ہیں، وآل جعفر، حضرت جعفر کی اولاد بھی اہل بیت ہیں، وآل عقیل، جناب عقیل کی اولاد بھی اہل بیت ہیں، وآل العباس، حضرت عباس کی اولاد بھی اہل بیت میں سے ہے۔ ہمیں اہل بیت میں سے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشدکم اللہ اہل بیتی، لوگوں میری اہل بیت سے حسن سلوک کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، اپنے دل میں ان کے بارے میں ہمیشہ چاہت رکھنا۔ اب آپ سوال کریں گے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم سبھی کرتے ہیں، بولو الحمدللہ۔ لیکن عجب بات ہے، یہ سوشل میڈیا پہ یہ پچھلے دنوں ایک کلپ آیا ہے کہ لوگ ریلی نکالتے ہوئے یہ جملہ بول رہے تھے کہ امیر یزید زندہ باد۔ استغفر اللہ، میں حیران ہوں، ایک طبقہ یہ ہے کہ جو امیر یزید کہنا شروع ہو گیا اور زندہ باد کہنا شروع ہو گیا۔ یہ بھی ایک فتنہ پاکستان کے اندر بڑا عام ہو رہا ہے۔
اور ایک طبقہ وہ ہے جو یزید کی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بول رہا ہے۔ مجھے کہنے لگا کہ دیکھیں نا جی، یزید نے حرکت کی ہے کربلا کے اندر، تو چونکہ وہ بیٹا حضرت امیر معاویہ کا ہے، تو میں نے کہا اگر یزید کی وجہ سے تم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بولتے ہو تو پھر ذرا شمر کی تاریخ پڑھو۔ شمر کون ہے؟ آپ جانتے ہیں شمر کون ہے؟ شمر مولا علی مشکل کشا شیر خدا کا سالہ ہے، امام حسین کا ماموں ہے، اور شمر نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن اتاری ہے، سر اتارا ہے۔ اگر یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کے خلاف بولتے ہو تو پھر تمہاری انگلی شمر کے حوالے سے کہاں اٹھے گی، ذرا خیال کر لو۔ مجھے ایمان سے بتاؤ، پیو چنگا ہوئے پتر نکھٹو نکل آوے، پیو دا کی قصور ہے؟ دسو بھئی، باپ کا کوئی قصور ہے؟ اگر اولاد گندی نکل آئے باپ کا کیا قصور ہے؟ اچھوں میں سے برے، بروں میں سے اچھے، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ نکالتا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں صحابہ کی محبت بھی عطا کی ہے، اہل بیت کی محبت بھی عطا کی ہوئی ہے۔ اب میں مختصر سے وقت میں آپ کو بتاؤں کہ اہل بیت کی جو محبت ہے اس سے ملتا کیا ہے۔ کیوں جی؟ اہل بیت کی محبت کا ثمر، محبت کا ثمر تو ملنا چاہیے نا، پھل تو ملنا چاہیے نا۔ حضور جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہل بیت کی محبت سے ملتا کیا ہے، حاصل کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وقال معرفت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اگر تم میں محمد کو پہچاننا چاہتے ہو تو میری آل سے محبت کرو۔ حضور کی پہچان کے لیے ضروری ہے اہل بیت کی محبت، حضور کی پہچان کے لیے لازم ہے اہل بیت کی محبت۔ اگر کوئی اہل بیت کی محبت میں نہیں ہے سمجھ لو اس کو حضور کا تعارف بھی نہیں ہے۔ پہلا فائدہ ہوتا ہے اہل بیت کی محبت سے۔ فرمایا معرفت آل محمد، حضور فرماتے ہیں ہمارا تعارف اس کو مل جاتا ہے، اس کو معرفت مل جاتی ہے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہوا کہ حضور کا تعارف مل گیا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا فرمایا براتم من النار، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو آگ سے نجات عطا فرما دیتا ہے، اس کو آگ سے نجات مل جاتی ہے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ تیسرا فائدہ محبت مصطفیٰ، محبت اہل بیت سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا وَحُبُّ آلِ محمد جواز علی الصراط۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے پل صراط سے گزرنا پڑے گا، پل صراط سے گزرے بغیر جنت میں کوئی جا سکتا؟ حضور نے فرمایا وہ تلوار کی دھار سے زیادہ وہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اور جہنم سے اوپر سے گزر رہی ہے۔ مجھے بات یاد آئی، کوئی حضرت صاحب بیان کر رہے تھے یہ بات کہ جی تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اور اس سے گزر کر کے جنت میں جانا ہے۔ وہ اس محفل میں ایک بابا بیٹھا ہوا تھا، کھلو کر کے کہنے لگا مولوی صاحب یہ تو پھر نہ جان والی گلاں ہوئی ہیں نا، یہ تو پھر نہ لے جان والی گلاں ہوئی ہیں، لیکن یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے جہنم میں گرنا ہے، جنہوں نے جنت میں جانا ہے وہ تو وجد کرتے ہوئے گزر جائیں گے۔ تیسرا فائدہ اہل بیت کی محبت کا، حضور نے فرمایا وَحُبُّ آلِ محمد جواز علی الصراط، فرمایا پل صراط سے وہ دوڑ کر کے گزر جائے گا جو میری آل سے محبت کرتا ہے۔ اور چوتھا فیصلہ فرمایا، چوتھا فائدہ کیا ہے اہل بیت کی محبت کا؟ فرمایا وَالْوِلَایَةُ لَا لِمُحَمَّدٍ،
امان من العذاب، فرمایا جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو عذاب جہنم سے محفوظ فرما دے گا۔ اہل بیت کی محبت کے یہ فائدے ہیں کہ اس محبت سے حضور کا تعارف بھی ملتا ہے، اس محبت سے آگ سے بھی برات ملتی ہے، پل صراط سے گزرنا بھی آسان ہوتا ہے، اور جہنم سے آزادی بھی مل جاتی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا کائنات علیہ السلام کا فرمان، فرمایا دعا فاطمہ وحسنا وحسینا فجلاهم بكساء وعلي خلف ظهره ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا۔ حضور جانے جانا نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، اور چادر کے اندر حضرت سیدہ پاک کو بھی لے لیا، امام حسن کو بھی لے لیا، امام حسین کو بھی لے لیا، مولا علی کو بھی چادر کے اندر لے کر کے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضور نے اہل بیت کو لے کر کے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ پڑھی اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، یہ میری اہل بیت میں سے ہیں، انہم الرجس وطہرہم تطہیرا، یا اللہ میری اہل بیت سے ہمیشہ پلیدی کو دور رکھنا، ان کو پاکیزگی عطا کر، ہمیشہ کے لیے وہ پاکیزگی جو میں محمد کو عطا کی ہے، اور پلیدی کو ہمیشہ دور رکھنا۔ اور اہل بیت کی بات ہو رہی ہے تو مجھے ایک حدیث میرے سامنے آ رہی ہے، حضور جانے جانا علیہ السلام نے فرمایا، توجہ کرنا، فرمایا والذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا يدخل قلب رجل الایمان، حضور فرما رہے ہیں، فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا يدخل قلب رجل الایمان، فرمایا اس شخص کے دل میں ایمان نہیں جا سکتا، توجہ کریں، اس شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا، جا ہی نہیں سکتا۔ کیا مطلب کہ وہ ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا؟ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لاکھ کلمے پڑھتا رہے، وہ لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، کس وجہ سے ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوتا؟ فرمایا لا يدخل قلب رجل ایمان حتی یحبکم اللہ ورسولہ ومن ادعا امی فقد عزانی وانما ام الرجل سن ابیہ۔ آقا کائنات نے فرمایا اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جو اللہ اس کے رسول کی خاطر، اللہ اس کے رسول کی وجہ سے، اللہ اس کے رسول کے لیے حضرت عباس سے محبت نہیں کرتا۔ فرمایا میرے چچا عباس سے جو محبت نہیں کرتا اس کے دل میں ایمان نہیں جا سکتا، حضرت عباس سے محبت جو نہ کرے اس کے دل میں ایمان نہیں جا سکتا، جو حسنین کریمین سے محبت نہیں کرتا اس کے دل میں جا سکتا۔ اور یہ بھی سن لیجئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق،
فرمایا علی تیرے سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر وہی کرے گا جو مومن ہوگا. کوئی محبت نہیں کرے گا پر وہ کرے گا جو مومن ہوگا, جو ایمان والا ہوگا. علی وہی تیرے سے محبت کرے گا, اور کوئی محبت نہیں کر سکتا. ایمان والا ضرور محبت کرے گا. وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ. فرمایا علی تیرے سے کوئی بغض نہیں رکھے گا, اگر کوئی رکھے گا تو وہ منافق ہوگا. منافق تیرے سے بغض رکھے گا. اہل بیت سے سمجھ آ گئی بات کہ جو محبت کرتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے, وہ ایمان والا ہوتا ہے. اور جو بغض رکھتا ہے, میں نہیں کہتا, حضور کی حدیث کہتی ہے ایمان والا. ذرا بلند آواز سے بولیں گے سب کی گارنٹی ہو جائے گی. جو مولا علی سے بغض رکھے وہ ایمان والا نہیں ہوتا. اور جو اگلی بات کرنے لگا, جو مولا علی سے محبت کرے وہ پھر منافق نہیں ہوتا. منافق ہونے کے لیے مولا علی کا بغض ضروری ہے, اور ایمان والا ہونے کے لیے مولا علی کی محبت ضروری ہے, مولا علی سے پیار ضروری ہے. یہاں پہ اتباع کی بات نہیں ابھی ہو رہی ہے, ابھی تو صرف محبت کے چرچے ہو رہے ہیں, ابھی تو صرف محبت کی بات ہو رہی ہے. اور آقا جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, توجہ کیجئے گا, حضور کی تو ہر بات ہی بڑی اہم ہے, حضور کا ہر کلام بہت اعلیٰ ہے. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب اللہ لما یغدوکم واحبونی بحب اللہ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي. آقا کائنات نے فرمایا او لوگو اللہ سے محبت کرو, اللہ سے پیار کرو. لما یغدوکم, کیونکہ اللہ تمہیں رزق دیتا ہے, اللہ تمہیں رزق دیتا ہے. محبت کرو اللہ سے, اللہ سے پیار کرو, اللہ تمہیں رزق دیتا ہے. وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ, پہلے فرمایا اللہ سے محبت کرو, اور پھر فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ, پھر تمہیں اللہ کی محبت کا واسطہ ہے, میں محمد سے محبت کرو. اور اگلی بات وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي, فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو پھر تمہیں میری محبت کا واسطہ ہے, میری آل سے محبت کرو. حضور نے اپنی محبت کا واسطہ دیا ہے. فرمایا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے پھر تمہیں میری محبت کا واسطہ ہے, میری اہل بیت سے پیار کرو, میری آل سے پیار کرو. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان, فرمایا قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ارکبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر صدیق سے سنا, صدیق کے اکبر سے سنا, وہ فرما رہے تھے کہ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو میری اہل بیت کو دیکھا کرو. مجھے دیکھنا ہے تو میری اہل بیت کو دیکھا کرو, میری آل کو دیکھا کرو, میرے گھر والوں کو دیکھا کرو. ہائے ہائے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ایک سید زادے تھے. تو کوئی مالدار بندہ تھا, کوئی پیسے والا, تو وہ ان کو وظیفہ دیا کرتا تھا, ماہانہ سید زادے کو وظیفہ دیا کرتے تھے. تو وہ جو سید زادے تھے وہ دنیا داری میں لگ گئے, اپنے کام کاج میں لگ گئے, تو اس مالدار بندے نے وظیفہ روک لیا, وظیفہ دینا بند کر دیا.
جب وظیفہ دینا بند کیا تو خواب میں حضور جانے جانا کا دیدار ہو گیا. کہا کہ تو میرے بیٹے کو وظیفہ دیتا تو روک لیا ہے، اب وظیفہ نہیں دیتا. تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ وہ دنیا دار ہو گئے ہیں اور وہ اب اعمال نہیں کرتے، اب باقاعدگی نہیں کرتے فرائض کی، تو میں نے وظیفہ روک لیا ہے. فرمایا تم اس کی اعمال دیکھتے ہو، اس کی نسبت کو نہیں دیکھ رہے. نسبت کہاں جاتی ہے؟ تم اعمال دیکھ کر کے وظیفہ دیتے تھے. فرمایا میری نسبت کو دیکھ کر کے وظیفہ دو اگر دینا ہے تو. اعمال پہ وظیفہ نہیں دینا، میری نسبت ہے، میرا خون ہے، میرا بیٹا ہے. تو میرے بھائی محبت اہل بیت اس قدر ضروری ہے. حضور نے فرما دیا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اہل بیت سے محبت کرو. تو پھر گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر ہم یہ صدا نہ لگا دیں کہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو گونج پیدا ہو جائے ہوں، میں تو پنجتن کا مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے ہو بے بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جوم کے، میں تو پنجتن میں ہوں، میں تو پنجتن. مجھے عشق سر و سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن ہوں، میں تو پنجتن کا. ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات سے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی علی کہے، وہی جن کو آل نبی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی پختہ ہے میں تو خواہ